بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت ٹی وی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو چند بڑے راز اور کچھ اہم باتیں اور کس طرح قطر نے یہ ایونٹ کروا کر مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور ساتھ ہی دی ہوئی گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، چھوٹی قوم اور بڑی سیاستیں، آج کل یہ لقب دیا جاتا ہے جزیرہ نما عرب کے چھوٹے سے ملک قطر کو۔ جی ہاں ناظرین، وہی قطر جو 21 نومبر 2022 سے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا 22واں ایڈیشن شروع کروا چکا ہے، اور شائقین کا جوش و خروش ہے کہ تھمنے میں ہی نہیں آتا۔ لیکن قطر نے فیفا جیسے ایونٹ میں بہت سی جگہ اسلامی ثقافت کی چیزیں متعارف کروا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل جیت لیا ہے۔ اور ناظرین، افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب، اسٹیڈیم میں شراب پر پابندی اور دیگر خرافات پر سرعام پابندی لگا کر قطر نے اچھی مثال قائم کی ہے۔ اور اسی طرح اب بات کر لیتے ہیں قطر کی جانب سے ورلڈ کپ کی تیاری کے بارے میں۔ ناظرین، قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے خود کو 1-2 برس میں نہیں تیار کیا، بلکہ پورے 12 سال کا قصہ ہے۔ یہ 2010 تھا جب فیفا کمیٹی نے 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کا کرا قطر کے نام نکالا تھا، حالانکہ مد مقابل امریکہ، جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ممالک تھے۔ لیکن ناظرین، 12 سالوں میں قطری انتظامیہ نے قطر کو فیفا کے معیار کے مطابق تیار کیا۔ ان تیاریوں میں بہت سا انفراسٹرکچر تیار کرنا پڑا اور بہت سی نئی قانون سازی بھی کرنی پڑی، اور میڈیا رپورٹس میں مختلف قطری منسٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں لگ بھگ $200 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، یہ خرچہ کسی بھی دوسرے فیفا ورلڈ کپ یا اولمپکس کے انعقاد سے بڑھ کر ہے۔ آپ اس رقم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو IMF کے آگے منتیں کرتے پھرتے ہیں، ہمیں 3 سالوں میں صرف 6 ارب ملنے ہیں، اور قطر اس میلے کے لیے $200 ارب کے نزدیک کا خرچہ کر چکا ہے۔ اور ناظرین، اس خرچے سے قطر نے اسٹیڈیم بنائے ہیں، ریل نیٹ ورک تعمیر کیا ہے، اور اسی طرح مصنوعی جزیرے بھی تعمیر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا ہے، اور پورا نیا شہر بھی۔ قطر کے تعمیر کردہ اسٹیڈیمز میں سے 8 میں ورلڈ کپ کے تمام میچز ہونے ہیں۔ یہ اسٹیڈیمز بالترتیب خلیفہ انٹرنیشنل، الجنوب اسٹیڈیم، ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم، احمد بن علی اسٹیڈیم، التھمامہ اسٹیڈیم، البیس اسٹیڈیم، اسٹیڈیم 974 اور لوسیل اسٹیڈیم ہیں۔ لوسیل اسٹیڈیم سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جس میں 80,000 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ اور ناظرین، تمام اسٹیڈیمز کو ورلڈ کلاس قسم کی ٹرانسپورٹ سے منسلک کیا گیا ہے۔ یہ سارے اسٹیڈیمز ایک دوسرے سے انتہائی نزدیک بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شائقین جو ایک دن میں 1 سے زائد میچز دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ بآسانی ایک اسٹیڈیم سے دوسرے تک جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قطر نے فٹ بال ورلڈ کپ کو منعقد کروانے کے لیے بہت سی قانون سازی بھی کی ہے۔ یہ قانون سازی ملازمین کے حقوق، جملہ دانشورانہ حقوق کو محفوظ بنانے، امیگریشن، آزادی تجارت، محصولات اور جوا یا سٹے بازی وغیرہ کو روکنے کے حوالے سے ہے۔ اور ناظرین، قطر نے کھیل کے حوالے سے جنم لینے والے تنازعات پر خصوصی ٹرائیبیونل بھی تشکیل دیا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں قطر پر لگنے والے الزامات اور دیگر مسائل کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ تاثر عام ہے کہ فٹ بال کے کھیل پر یورپ اور امریکہ کی اجارہ داری ہے۔ اب اس کھیل کے عالمی کپ کا ایک تو ایشیا میں ہونا اور دوسرا مشرق وسطیٰ کے مسلم ملک میں ہونا اجارہ داروں کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ناظرین، فٹ بال کے کل 22 ایڈیشن میں سے یہ دوسرا ہے جو ایشیا میں ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے 2022 میں جنوبی کوریا میں ہو چکا ہے۔ فٹ بال کے اس میلے کے حوالے سے جو 2 بڑے الزامات قطر پر لگے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ قطر نے تیزی سے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کام کرنے والے ملازمین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہے،
اور اسی طرح دوسرا الزام یہ لگایا گیا ہے کہ قطر کے حکام نے عالمی کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے فیفا کے اراکین کو رشوت دی ہے۔ تو ناظرین، قطر نے پہلے الزام کے جواب میں اپنے ہاں بہت سی قانون سازی کی ہے، لیکن اس کے اطلاق کے حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں کے تحفظات موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قطر میں دیگر عرب ممالک کی طرح ترقی پذیر ممالک سے گئے ملازمین سے کئی ایک طرح کے استحصال موجود ہیں، جیسا کہ ان کا پاسپورٹ لے لینا، وقت پر تنخواہوں کے مسائل، بھرتیوں کے ضمن میں بھاری قیمتیں وصول کرنا وغیرہ۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ تیزی سے انفراسٹرکچر وغیرہ کو مکمل کرنے کے لیے ملازمین سے ضرورت سے زائد کام لیا جاتا ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کو ورلڈ کپ کے ضمن میں استعمال کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درپردہ سیاسی مقاصد ضرور موجود ہیں۔ نہیں تو قطر کی طرح دیگر عرب ممالک پر بھی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے ہاں ملازمین کا استحصال بند کریں، وہاں صرف رپورٹیں شائع کر کے عالمی برادری فارغ نہ ہو جایا کرے۔ اور ناظرین، دوسرے الزام کے جواب میں فیفا خود چھان بین کروا چکا ہے۔ کچھ ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے، لیکن میڈیا میں تاثر آج تک موجود ہے کہ رشوت دی گئی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ناظرین، ان الزامات سے ہٹ کر ایک بڑی مشکل قطر میں عالمی کپ کی تھی۔ وہ صحرا کی تپتی گرمی تھی کہ گرمیوں میں قطر میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ٹھنڈے ممالک کی ٹیموں کو کھیلنے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک تو عالمی کپ کے میلے کو نومبر میں رکھا گیا، اور دوسرا ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، مشرق وسطیٰ میں فٹ بال جیسا میلہ سجنا ایک خوش آئند بات ہے۔ شاید اسی طرح عرب کے خطے میں لگی آگ کا اختتام شروع ہو اور زندگی بخش سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے۔ یہی بات جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں منظور ہونے والے قطر میں عالمی کپ کی اہمیت پر قرارداد میں کی گئی ہے۔ اس کا خیر مقدم فیفا نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح جنرل اسمبلی کی یہ قرارداد سیاسی مقاصد سے بالاتر ہو کر ایک مثبت سرگرمی کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم سب کو اس قسم کی زندگی بخش سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور انہیں سیاست اور کرپشن سے دور رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے راجپور ٹی وی۔ ملتے ہیں مزید ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔